میں ہوں سکندر جاوید، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں لیگل ایڈیشن، جس پہ ہم قانونی معلومات نوجوان وکلا کے لیے اور پبلک کے لیے آسان لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ آج کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کی میں پیشگی آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ عملی طور پر وکالت میں جو کیسز لگے ہوتے ہیں، کراس ایگزامینیشن کے مرڈر کیسز لگے ہوتے ہیں، تو ان کی مصروفیت میں ان کی مقدمات کی تیاری، پھر ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں مقدمات کی تیاری، اس میں پیش ہونا۔ میں وعدہ تو ہر بار کرتا ہوں، لیکن اب پھر وعدہ کر رہا ہوں اور اس کو نبھاؤں گا۔ ہمیں کچھ دوستوں نے آپ کو ہمارا چینل کیسے لگا ہے، آپ کمنٹس بھیجتے ہیں، تو کچھ دوستوں نے کمنٹس بھیجے کراس ایگزامینیشن اور ایگزامینیشن چیف میں عدالت میں دستاویزات کیسے ایگزبٹ کروائی جاتی ہیں۔ تو آج کا میں نے لیکچر اسی حوالے سے ان آپ کے سوالوں کے جواب میں، تو آپ ہمیں سوالات بھیجیں گے تو ہم اپنے جو روٹین کے لیکچرز ہیں، جو میں نے تقریباً 200 کے قریب ٹاپک فوجداری وکالت کے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، اس کے میں نے سوچے تھے، تو اس میں ہم نے کوئی میرا خیال ہے 25-30 ہم نے لیکچرز مختلف ٹاپکس پہ کیے ہیں، اور باقی ٹاپکس کے ہم آگے تیار کریں گے تو ہم وہ اپلوڈ کرتے جائیں گے۔ یہ میں بیچ بیچ میں سے جو آپ کے سوالات آتے ہیں ان پہ بھی میں لیکچرز بناؤں گا۔ دیکھیں، جب بھی کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، کوئی جرم سرز ہوتا ہے، ایف آئی آر درج ہوتی ہے، تو اس کی تفتیش ہوتی ہے۔ تو جب پولیس تفتیش کرتی ہے، ایویڈنس اکٹھے کرتی ہے، ڈاکومنٹس اکٹھے کرتی ہے، بندہ قتل ہو گیا تو اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اگر وہ زخمی ہے تو اس کا جو ہے میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے، اور موقع پہ جو ہے وہ نقشے بنتے ہیں اور برآمدگیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری ایویڈنس جب اکٹھی کر لیتی ہے پولیس، تو وہ 173 کا چلان بناتی ہے، 173 CRPC ضابطۂ فوجداری کے تحت وہ چلان بنا کے عدالت میں سبمٹ کرا دیتی ہے۔ جب عدالت میں سبمٹ ہوتا ہے علاقہ مجسٹریٹ کے پاس، تو وہ اس کو ٹرائل کورٹ کو بھجوا دیتی ہے۔ اگر کوئی قابل سماعت جرم سیشن کورٹ ہے تو وہ چلان سیشن کورٹ چلا جاتا ہے، اگر وہ قابل سماعت علاقہ مجسٹریٹ ہے تو وہاں چلا جاتا ہے، سیکشن 30 ہے تو وہاں چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی گواہیاں شروع ہوتی ہیں۔ تو پہلے عدالت جیسے ہی چلان آتا ہے تو جتنی دستاویزات 161 کے بیانات اور جتنی دستاویزات چلان کے ساتھ لگاتی ہیں، ان کی کاپیاں عموماً 161 کی کاپیاں دیتے ہیں، لیکن چلان کے ساتھ جتنی بھی کاپیاں لگی ہیں ان تمام کی کاپیز عدالت کو ملزم کو دینی چاہیے، تاکہ وہ اپنے ملزم کو، اپنے وکیل کو پرووائڈ کریں۔ لیکن ہوتا عموماً یہ ہے کہ وہ 161 کے بیانات دیتے ہیں، تو اس میں تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ ایک چیز لکھ لیجئے کہ دو ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جوڈیشل فائل۔ جوڈیشل فائل وہ ہوتی ہے جو جج کے پاس ہوتی ہے، اور اس کی کسٹڈی ہوتی ہے جس دن پیشی ہوتی ہے، اس دن وہ اس کی کسٹڈی ہوتی ہے ریڈر کے پاس جو عدالت میں ہے۔ لیکن جو اس دن مقدمات میں پیشیاں پڑ جائیں تو پھر اس کے بعد وہ دے دیتا ہے اس کو کہتے ہیں اہلمت۔ اہلمت اس کو پھر اپنی کسٹڈی میں رکھتا ہے، اور پھر جب اگلی پیشی ہوتی ہے تو جیسے اگر کل جو پیشیاں ہیں ان کا ریکارڈ وہ آج دوپہر کو اگلے دن کی پیشیاں دے دیتا ہے۔ ریڈر جو آج کی پیشیاں ہو گئیں وہ ان کا بنا کے اس کی ساری آرڈرز وغیرہ لکھ کے وہ واپس اہلمت کو دے دیتا ہے۔ تو ریڈر کے پاس ایک دن کی پیشی ہوتی ہے جس دن وہ کیس لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ تمام فائلیں اہلمت کے پاس چلی جاتی ہیں۔ دوسری فائل ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پولیس فائل۔ پولیس فائل میں تمام تفتیش کا ریکارڈ ہوتا ہے، تمام تفتیش کا، ضمنیاں ہوتی ہیں تو یہ دو آپ کو فائلیں فوٹو کاپی میں لیگلی تو نہیں ہے، لیکن رواج یہی ہے کہ ان کی اہلمت کی جوڈیشل فائل اور پولیس کی پولیس فائل، یہ تمام آپ کو آپ جو ہے اس کا معائنہ کرتے ہیں، اور انہی سے پھر آپ کراس ایگزامینیشن تیار کرتے ہیں۔ تو اب میں تو روٹین کی بات کروں گا کہ روٹین میں عدالت نے آپ کو 161 کی اور جو بھی ضروری کی ڈاکومنٹ اس کی کاپی دے دی۔ اس کے 7 دن کے بعد وہ پھر عدالت فرد جرم لگاتی ہے۔ فرد جرم لگا دیا، پھر اس کے بعد ملزم سے پوچھتی ہے کہ آپ کے خلاف یہ الزام ہے، یہ الزام ہے، یہ الزام ہے۔ ملزم کہتا ہے کہ نہیں، یا وہ اقبال جرم کرے گا، تو اس کے بعد عدالت طے کرے گی کہ عدالت آگے اس کو اقبال جرم کو تصدیق کرانی ہے کہ نہیں کرانی۔ تو یا اس کو بھی تصدیق، اگر وہ مان لیتی ہے اقبال جرم کو کہ یہ آزادانہ رضامندی سے اس نے کیا ہے، تو اس پہ سزا دے دیتی ہے۔
اگر وہ اقبال جرم نہیں کرتا یا عدالت سمجھتی ہے کہ اس نے اقبال جرم کسی خوف کے تحت، کسی دباؤ کے تحت، کسی مجبوری کے تحت کیا ہے، تو وہ پھر ایویڈنس کی طرف آ جاتا ہے، تو ایویڈنس بلا لیتی ہے عدالت۔ جب وہ ایویڈنس بلا لیتی ہے تو اب گواہوں کے بیان ہوتے ہیں۔ جب عدالتوں کے بیان ہوتے ہیں تو جو استغاثہ کے گواہان ہوتے ہیں، جیسے مدعی ہو گیا، چشمدید گواہ ہو گئے، برآمدگی کے گواہ ہو گئے، تفتیش کے گواہ ہو گئے، تو ان کو کہتے ہیں PW، پراسیکیوشن وٹنسز۔ اور اگر آپ کا سول کا کیس ہے تو اس کو کہتے ہیں پلینٹیو وٹنسز، PWs۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ تمام پراسیکیوشن کے جب گواہان ہو جاتے ہیں تو کچھ گواہان ایسے ہوتے ہیں کہ جو وٹنسز ان کے ذاتی نہیں ہوتے، پراسیکیوشن کے سرکاری گواہ ہوتے ہیں اور وہ چلان میں بھی ان کا ذکر نہیں ہوتا، تو پھر پراسیکیوشن درخواست دیتی ہے کہ ان گواہان کو ایز اے CW بلایا جائے۔ اب CW کا کیا مطلب؟ کورٹ وٹنسز۔ عدالت نے اپنے طور پہ نہیں بلایا، اپنے طور پہ بھی عدالت اگر کسی گواہ کی گواہی وہ سمجھتی ہے کہ فیصلے کے لیے ضروری ہے تو عدالت از خود بھی کسی بھی گواہ کو ایز اے کورٹ وٹنس بلا سکتی ہے، لیکن عموماً جو ہے کسی فریق کی طرف سے ملزم بھی کسی بھی گواہ کو ایز اے کورٹ وٹنس بلا سکتا ہے۔ تو یہ کورٹ وٹنس یا عدالت خود سے بلائے گی یا کسی فریق کی درخواست پہ بلائے گی، ملزم کی درخواست پہ یا گواہ پراسیکیوشن کی درخواست پہ۔ پھر دوسرا ہوتا ہے کہ ملزم اگر اپنی صفائی میں کسی کو گواہ پیش کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں DW، ڈیفینس وٹنسز۔ اگر سول کا کیس ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈیفینڈنٹ وٹنسز۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ یہ ٹرمینالوجی سول اور کرمنل میں ایک جیسی ہیں کہ اس میں بھی یا پراسیکیوشن وٹنسز یا پلینٹیو وٹنسز، DWs ڈیفینڈنٹ وٹنسز یا ڈیفینس وٹنسز، اور جو کورٹ وٹنسز ہیں وہ تو دونوں سول کرمنل میں کورٹ وٹنسز CWs ہی رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے جی گواہ جب پراسیکیوشن اپنا پیش کرے گی تو سب سے پہلے اس کا ہوتا ہے ایگزامینیشن چیف۔ اب یہ ساری جو ایویڈنس ہو رہی ہے یہ QSO کے تحت ہوتی ہے، اس کے ریلیونٹ سیکشنز کے تحت۔ وہ ہم جب اپنا روٹین میں لیکچرز کریں گے تو ہم آپ کو QSO قانونی شہادت جو ہے اس کا آرڈر، اس کے ہم آپ کو سیکشنز ریفر کریں گے۔ ایگزامینیشن چیف ہوگا۔ ایگزامینیشن چیف میں اگر اس گواہ نے کوئی برآمدگی کرائی ہے، فرض کریں اس نے کوئی ڈاکومنٹ اس کی موجودگی میں بنا ہے، اس پہ دستخط ہیں، یا وہ ڈاکومنٹ اس نے گواہ نے خود بنایا ہے، جیسے ایگزامینیشن، جیسے بعض اوقات جو ہے وہ ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی ہے تو وہ ڈاکٹر نے دستخط کیے ہیں، وہ ڈاکومنٹ بنایا ہی ڈاکٹر نے ہے، تو اس پہ ایگزیبٹ لگتا ہے۔ ایگزیبٹ کا لفظ نکلا ہے ایگزیبٹ کرنے سے، ایگزیبیشن سے۔ گواہ کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ آپ نے ڈاکومنٹ بنایا تھا، وہ کہتا ہے ہاں جی یہ میں نے بنایا تھا، میرے اس میں دستخط ہیں۔ تو جب اس کو ایگزیبٹ کرتے ہیں تو کورٹ اس کو ایگزیبٹ لگا دیتی ہے، اور اس کا ایبریویشن ہے EX، اور ایگزیبٹ PA، پراسیکیوشن ڈاکومنٹ PA، اور اگر وہ ڈیفینس کا ہے تو ایگزیبٹ DA، DB، DC، ایگزیبٹ PA، PB، اور اگر وہ کورٹ وٹنس ہے تو پھر CA، CB، CD، اس طرح سیکوینس سے چلتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ پراسیکیوشن کا اپنی ایگزامینیشن چیف جب اس گواہ کا کرائیں تو اگر آپ کمپلیننٹ کونسل ہیں تو آپ کو ہر گواہ کے بعد یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو اپنے لیڈنگ کوشچن نہیں کرنے، لیکن آپ اس کو ہنٹس دے سکتے ہیں کہ ہاں بھائی بتائیں کہ کس دن کا واقعہ تھا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں جی فلاں دن کا واقعہ تھا، کیا ٹائم تھا، آپ کہاں موجود تھے، آپ کون کون تھے، یہ اس طرح کے سوال۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہاں بھائی بتائیں آپ کی موجودگی میں کیا مٹی خون آلود قبضے میں لی تھی، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ لیڈنگ کوشچنس ہیں، یہ گواہ نے بتانے ہیں۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی بتائیں کتنے عرصے پہلے کی بات تھی، کیا تاریخ تھی، کیا وقت تھا، آپ کہاں موجود تھے، آپ کے ساتھ اور کون کون تھا، آپ نے کیا کیا، آپ کی موجودگی میں کیا ہوا، پھر کیا ہوا، کیا کیا چیزیں جو ہیں قبضے میں لی، وہ باقی کی گواہ نے بتانی ہے۔ تو اگر وہاں پر اس نے کوئی برآمدگیاں ہیں اور اس کا کوئی ڈاکومنٹ ریلیٹڈ ہے تو وہ آپ اس کو پھر کہیں گے کہ ہاں بھائی بتائیں کہ یہ جو ہے آپ نے برآمدگی جو کرائی اس کی فرد بنی تھی، ہاں جی فرد بنی تھی، آپ نے اس پہ دستخط کیے تھے،
ہاں جی میں نے دستخط کیے تھے. آپ کے ساتھ اور کس نے دستخط کیے تھے؟ جی فلاں نے کیے تھے. اچھا دیکھیں بھائی یہ وہی ڈاکومنٹ ہے جس میں آپ نے دستخط کیے تھے. اب آپ نے اس کو ایگزیبٹ دکھایا, آپ نے اس کو ایگزیبٹ کیا, اس کو دکھایا, ایگزیبیشن کی ہے اس ڈاکومنٹ کی, اور اس نے مان لیا کہ ہاں یہ میرے دستخط ہیں. پھر آپ کورٹ اس پہ ریڈ انک سے عموماً لگا دیتی ہے, اس پہ لکھ دیتی ہے ایگزیبٹ پی اے, اور اگر اگلا گواہ آئے گا اس کا ڈاکومنٹ ہے تو اس پہ لگے گا ایگزیبٹ پی بی. تو اس بات کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے, آپ نے اس کو بتانا ہے. اب پریپوزیشن یہ آئی ہمارے ایک کیس میں ہم ڈیفینس وٹنسز تھے, تو اس میں انہوں نے جو برآمدگیاں وہ کافی اس نے برآمدگیاں کرائی تھیں گواہ نے. تو ایک جو اس نے جوتا برآمد کروایا, یا اس نے جو پستول کی ایک مٹھی وہاں گر گئی تھی, کوئی پیس ٹوٹ کے گر گیا تھا, اس میں روٹین نے وہ ایگزیبٹ کرانا بھول گیا, سرکاری وکیل بھی اور کمپلیننٹ کونسل بھی. تو اس پہ پھر آ گئی بات. بعد میں جب ایگزامینیشن چیف ہو گیا, کراس ایگزامینیشن ہونے لگی, تو ان کو خیال آیا, انہوں نے کہا کہ جی اب ان کا یہ کیا کیا جائے, اب ان کو کیسے ایگزیبٹ. تو انہوں نے 540 کی درخواست دی. اب 540 کی درخواست ہے کہ گواہ کو دوبارہ بلایا جائے, گواہ کو دوبارہ بلایا جائے ایگزامینیشن چیف کے لیے. اور اگر اس پہ کراس ایگزامینیشن کوئی رہ گئی ہے, پہلے ہو گئی کراس ایگزامینیشن لیکن کوئی بات ضروری رہ گئی ہے, تو پھر ملزم بھی یہ درخواست دیتا ہے کہ اس کو بلایا جائے. اب اس میں پرابلم یہ اڑی ہوئی ہے کہ اب ان کو ری ایگزامینیشن میں وہ ایگزیبٹ کیسے کروائیں. تو یہ ہم آپ کو اس کا, آپ بھی اس پہ ہمیں بتائیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا کہ اس کو کیسے وہ ایگزیبٹ جو ہونا رہ گئے ہیں تو ان کو کیسے کرایا جائے, کیونکہ وہ ابھی کیس چل رہا ہے. تو اس لیے ہم ابھی اس لیکچر میں تو اس کے بارے میں نہیں بات کریں گے, لیکن آپ سے یہ سوال ہے کہ وہ ابھی پینڈنگ ہے. تو اس میں یہ پرابلم ایک لیگل پوزیشن پھنسی ہوئی ہے کہ گواہ کا ری ایگزامینیشن تو نہیں ہو سکتا, اب ایگزیبٹ کیسے کرایا جائے گا اس میں وہ, ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز. اچھا تو وہ آپ بلا سکتے ہیں, اس کا ایگزامینیشن چیف ہو گیا گواہ کا. اب ڈیفینس وٹنس جو ہے, ڈیفینس کا جو وکیل ہے وہ اس پہ جرا کرے گا, جرا کر کے اس سے سچ گلوائے گا, اس کی گواہیوں کو وہ جھوٹا ثابت کرے گا. اس کے بعد جب تمام پروسیکیوشن وٹنسز کی ایویڈنس ہو جائے گی, تو پھر اگر کوئی ڈاکومنٹس ایسے ہیں جو سرکاری ڈاکومنٹ ہیں, کسی گواہ سے ریلیٹ نہیں ہے, جیسے لیبارٹری کی رپورٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, فنگر پرنٹس کی رپورٹ ہے, تو وہ پھر سرکاری وکیل اپنا بیان کروائے گا, اور اپنا بیان جب ریکارڈ کروائے گا وہ بلا حلف ہوگا. جو گواہان ہوں گے کیس کے ان کا حلف پہ ہوگا گواہ, لیکن جو سرکاری وکیل کا یا کمپلیننٹ کونسل کا اگر کوئی بیان ہوگا تو وہ بلا حلف ہوگا, وہ حلف پہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ گواہ نہیں ہے, یہ ان کے پلیڈر ہیں. تو پلیڈر کو ڈاکومنٹ اگر ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہے تو اس کی سمپل سٹیٹمنٹ ہوگی, آن اوتھ نہیں ہوگی. تو وہ بیان دے گا کہ جی میں یہ ڈاکومنٹ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اس پہ بھی ایگزیبٹس لگیں گے جو سیکوینس میں چل رہے ہیں. تو بعض اوقات اگر ABCD Z تک ختم ہو جائے تو پھر اب آگے کا نمبر کیسے لگائیں گے. تو ڈاکومنٹس اتنے زیادہ ہیں کہ ایگزیبٹ A سے لے کے ایگزیبٹ Z تک لگ گیا, تو پھر کیا کرائیں گے. تو اب دوبارہ آ جائیں گے, تو اب لگائیں گے ایگزیبٹ PAA, اور پھر اس کے بعد ایگزیبٹ AB, AA, AB, AC اس طرح لگائیں گے, یا کوڈ ڈبل لگا دیتی ہے, ایگزیبٹ AA, ایگزیبٹ BB, یا بعض اوقات کوٹ یوں لگا دیتی ہے کہ ایگزیبٹ A/1, لیکن A/1 نہیں لگاتے, اس لیے کہ اگر برآمدگی ہوئی ہے اس کی کپڑوں کی تو اس کی ایگزیبٹ تو ایگزیبٹ PC لگ گیا, لیکن 3 اگر اس پہ جو ہے وہ خول برآمد ہوئے ہیں تو وہاں پھر وہ لکھتے ہیں ایگزیبٹ PA/1 سے لے کے 3 تک, کہ 3 چیزیں اس میں اس ڈاکومنٹ میں قبضے میں لی گئی. تو اس لیے پھر ایگزیبٹ PA/1 A/P نہیں لگاتے, وہ پھر ڈبل A لگاتے ہیں, ڈبل B لگاتے ہیں, ڈبل C لگاتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ چلتے ہیں. تو اس کے بعد وہ بیان میں باقی ڈاکومنٹ دے دیتا ہے. اس کے بعد پھر ہوتا ہے ملزم کی گواہیاں شروع ہوتی. ملزم کا پہلے تو بیان ہوتا ہے 342 کا, اس میں اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم خود بطور صفائی کے گواہ کے پیش ہوگے. دیکھیں اگر ملزم کا بیان ہو رہا ہے 342 میں تو وہ حلف پہ نہیں ہوگا, آن اوتھ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اپنی صفائی میں ابھی بطور گواہ نہیں ہو رہا ہے پیش, وہ بطور ملزم اس کا بیان ہو رہا ہے. تو بطور ملزم جب بیان ہوتا ہے تو وہ اوتھ پہ نہیں ہوتا.
اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اوتھ پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ گواہ ملزم کو جھوٹ بولنے کی آزادی ہے. اس نے پہلے کچھ کہا ہے، بعد میں کچھ کہا. اگر آپ اوتھ پہ کوئی بات اگر کہتے ہیں اور وہ کل کو جھوٹی ثابت ہوتی ہے تو ملزم کو تو اس کی سزا الگ ہوگی کہ تم نے اوتھ پہ جھوٹ بولا. گواہ اگر اوتھ پہ غلط بیان دیتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ پرجری کی جو ہے کاروائی ہوتی ہے کہ تم نے اوتھ میں جھوٹا بیان دیا اور وہ جھوٹا ثابت ہوا اور بندہ بری ہو گیا. تو لیکن ہم تو ڈیمیجز کے کیس کرتے نہیں، پرجری کے کیس کرتے نہیں کہ عدالت میں اپنی جھوٹی گواہی دی ہے. لیکن ہو سکتی ہے، لیکن اس لیے ملزم کا بیان اوتھ نہیں ہوتا. ملزم کو اجازت ہے کہ وہ اپنے 10 دفعہ بیان تبدیل کرے، لیکن جب ملزم آن اوتھ بیان دے گا تو پھر اس پہ کراس ایگزامینیشن کی بھی اجازت مل جاتی ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ پھر اس کا اگر بیان جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو پھر اس نے آن اوتھ دیا تو اس کے کانسیکوینس بھی الگ ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اگر وہ اپنی صفائی میں کوئی گواہان دینا چاہتا ہے تو پھر وہ ڈیفینس وٹنسز کے بیان ہوں گے، تو ان پہ پھر مخالف پروسیکیوشن جو وکیل ہوگا وہ جرا کرے گا، پھر اس کے بعد. تو آج کا ہم نے لیکچر یہ کیا کہ دستاویزات کیسے ایگزیبٹ ہوتی ہیں مقدمے کے ٹرائل میں. آپ کو ہمارا یہ لیکچر کیسے لگا؟ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہو تو دوستوں سے شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. آپ کے کمنٹس کا اور آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں فوجداری وکالت سے متعلق تو آپ